اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف نومبر 2000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ آپ نے ارشاد الہی کئی بار سنا ہوگا۔ اکثر علماء اس فرمان الہی کو ہی اپنی تقریر کا عنوان بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں۔ چونکہ مختلف خیال ہوتے ہیں، اس لیے اپنے علم اور اپنی ذہانت کا خوب مظاہرہ کرتے ہوئے عجیب و غریب مطالب بھی نکالتے ہیں اور ایسے ایسے نقطے نکالتے ہیں کہ موضوع ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی ارشاد جو اتنا صاف بیان ہے، پھر اس کے اتنے مطالب الگ الگ نکالتے ہیں اور کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کا فرمان سنانے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر صحیح اللہ کے بندے بنیں، بلکہ وہ صرف دینی شہرت کا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں یہ بات آئے کہ فلاں شخص کمال کا مقرر ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، نہ تقریر کی خواہش ہے، نہ اپنی علمیت کا سکہ بٹھانا ہے، بلکہ غرض صرف اس قدر ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی صحیح بندگی اختیار کرے، مخلوق اور خالق کا ٹوٹا ہوا رشتہ استوار ہو، اور اللہ کی مخلوق اللہ کی نعمتوں سے دنیا اور آخرت میں مستفید ہو۔ اسی غرض کے لیے یہاں مخلوق کو علمی اور عملی طور پر تربیت دی جاتی ہے، اور یہ عرس بھی اس مقصد کے لیے ہے۔ آج کا فرمان جو آپ کو سنایا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی بندگی میں گزارنے کے لیے پورا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب میں اس فرمان کی تشریح کرتا ہوں۔ اس فرمان میں پہلی بات یہ ہے، یہ فرمان مومنین کے لیے ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمان یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو، اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو بھی، مان گئے کہ آپ کا مالک خالق اللہ ہے، اب اس اللہ سے ڈرو تاکہ زندگی اس کے حکم کے مطابق گزرے، کسی مقام پر کوئی لغزش نہ ہو، اللہ کو راضی کرو، کیونکہ دونوں جہانوں کے فائدے اللہ تعالیٰ کی رضا میں۔ اب رضا کس طرح حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ پکڑو، یعنی ذریعہ پکڑو، اور پھر زندگی بھر جد و جہد میں لگے رہو تاکہ نجات پا سکو۔ اب آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی جیسی اور وضاحت کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی نہیں کہ منہ سے کہہ دینا کہ اللہ مالک خالق ہے، بلکہ دل و جان سے تسلیم کرنا ایمان ہے۔ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اس کی حکومت ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، اس کے سارے رسول برحق، اس کی ساری کتابیں برحق ہیں، اس کے سارے فرشتے اس کی نوری مخلوق ہیں، اور اس نے یوم آخرت حساب کے لیے مقرر کی ہے، جس میں ہر ایک نے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جس نے ایک ذرے کے برابر اچھائی کی وہ بھی سامنے ہوگی، جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی وہ بھی سامنے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں اور شاف محشر ہیں، اور اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہر وقت دل میں رہتا ہے کہ کوئی حرکت قولاً فعلاً ایسی نہ ہو جس پر مالک ناراض ہو، یعنی مومن اس کی رضا کے لیے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ذریعہ پکڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کا کون سا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ نیک اعمال، روزہ، نماز، حج، خیرات، جہاد،
سب ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان سب سے بڑا ذریعہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانوں میں جو قرآن پاک میں ہے یہ ہدایت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ نسبت سے مراد کامل اطاعت و غلامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اپنی ہر چیز حضور پر قربان کر دینا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے یہ فرما کر روز روشن کی طرح صاف کر دیا کہ میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ یقین کر لے اور سمجھ لے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مکمل کر لی۔ سارے اعمال صالحہ جو وسیلہ ہو سکتے ہیں ان کو اطاعت رسول کے تحت کر دیا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ کے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو اور آپ سے اس طرح اونچی آواز سے بات مت کرو جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو کہ مبادا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ حاجی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، شب بیدار بھی ہو، لیکن اگر حضور کے بے ادب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مارے گا، کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ یعنی کتنے زیادہ نیک عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی سے قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ تو صاف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ اعمال صالح ہیں، لیکن سب سے بڑا وسیلہ جو اعمال صالح کی قبولیت کا سبب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اطاعت ہے، غلامی ہے، ادب ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ اس وسیلے کو حاصل کر کے پھر اعمال صالحہ کرو، خواہ وہ روزہ داری ہے، حج ہے، شب بیداری ہے، نمازیں ہیں، خیراتیں ہیں یا جہاد بالسیف ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت کامل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہے، جس میں پوری زندگی سلامتی ایمان سے گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلاموں نے اختیار کیا ہے، یعنی صحابہ کرام نے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ان غلاموں کی ایک مٹھی جو کی خیرات بعد میں آنے والے لوگوں کی احد کے برابر سونے کی خیرات سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی کی اور اس طرح اللہ کو راضی کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، مال، باپ، اولاد، مال سب اللہ تعالیٰ کے رسول پر قربان کر دیے۔ جب اسلام اختیار کیا آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں دی، سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا آیا کہ جنگ تبوک میں جب خیرات کا حکم ہوا تو آپ کے پاس صرف تن کے کپڑے تھے، وہ خادم کو دیے، یہ لے جاؤ اور بیت المال کے ڈھیر میں رکھ دو۔ خود بوری کا تہبند کمر سے لپڑ لیا اور اوپر بھی بوری اوڑھ لی اور بیری کے کانٹوں سے سی لیا۔ وہی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے تو بوری کا لباس اسی طرح کا پہنا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کیا آج سارے ساکنین عرش نے یہی لباس پہنا ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے آج ابو بکر کا یہی لباس ہے، مجھے یہی پسند ہے، سب یہی لباس پہنو۔ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے مشرکین مکہ کے ساتھ گفت و شنید کے لیے بھیجا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں، اور حضرت عثمان واپس مکہ معظمہ سے آ رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے کہا آپ آئے ہوئے ہیں، آپ بے شک کعبہ کا طواف کریں۔ طواف کعبہ کتنا بڑا عمل ہے، مگر حضور کی غلامی اس سے بھی بڑا وسیلہ ثابت ہوا کہ حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کعبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کو اللہ کی رضا کا وسیلہ بنایا ہوا تھا اور حضور کے لیے مر مٹنے کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے حضرت سعد کے بازو، ٹانگیں سب کٹ گئیں۔ آپ کی آخری سانس باقی تھے تو آپ کو حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا گیا۔ آپ اپنی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چوم رہے تھے اور زور سے اعلان کیا کہ خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔
یعنی ان لوگوں کی صرف یہی مراد تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان ہو جائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمارہ کے متعلق حضور کو اطلاع ملی کہ وہ زخموں سے چور آخری سانس لے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور فرمایا، عمارہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت عمارہ نے اپنا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور عرض کی، یہی آرزو ہے، اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی محبت اور جانساروں کی داستان سے تاریخ اسلام جگمگا رہی ہے، اور دنیا کی تاریخ ان لوگوں کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے اس ذریعہ کو پکڑ کر کوشش کرتے کرتے اپنی زندگی تمام کر دی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو یہ یقین کیوں کر آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہے، اور اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی، جبکہ ایسے مسلمان نام کے بھی گزرے ہیں جنہوں نے وسیلہ اعمال کو سمجھا اور حضور کی محبت کو بھول گئے، اور اس طرح وہ رضا الہی سے محروم ہو گئے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو کامل اطاعت اور دنیا کی ہر دولت سے بے نیازی نسبت رسولی کی بدولت ہے۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، جس طرح بلب کی نسبت پاور ہاؤس سے ہوتی ہے، اسی طرح ان کے دل و دماغ روشن ہوئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات روشن کرنے والا چراغ ہے۔ اس روشنی میں انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا اور اس کی ساری زیبائشیں اور رعنائیاں عارضی اور فنا پذیر ہیں، ساری سعادتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دنیا سے نفرت رکھی، اور اللہ نے ان کو ساری کائنات کے لیے زیبائش اور رعنائی بنا دیا، دونوں جہانوں میں ان کو سرخرو کر دیا۔ ان لوگوں کی انوار و تجلیات سے ظاہری اور باطنی حالت نور علی نور ہو گئی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ جب صبح سورج طلوع ہوا تو اس کی روشنی چمک بالکل الگ تھی، پہلے سورج کبھی اس طرح طلوع نہیں ہوا۔ جب جبرائیل حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ آج کی صبح پہلی صبح سے بہت مختلف تھی اور عجیب چمک تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک غلام مدینہ پاک میں فوت ہوا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اترے ہیں، یہ انہی کی چمک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کا کیا عمل تھا؟ عرض کی، وہ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، راستے کے سارے پہاڑ اور درخت دور ہو گئے، اس صحابی کی چارپائی بلند کی گئی، حضور نے اس کو دیکھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمک ہی اللہ کے بندوں کا حسن ہوتا ہے، اور یہ رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ وہ نور جو صدر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، نسبت کامل سے یہ نور غلام کو بھی منور کر دیتا ہے، جس کی روشنی چاند و سورج اور ساری کائنات کو چمکا دیتی ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی۔ اس رنگ میں رنگے ہوئے مطمئن اور کامل یقین والے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور اس رنگ سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں۔ اس رنگ کی بدولت ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا ثابت ہوا کہ توحید کے علمبردار بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد اعظم نے آپ کو ہدایت دی کہ نسبت رسولی حاصل کرو، یہی اعمال کو حسن عطا کرے گی، اور یہی خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا باعث بنے گی۔ اگر نسبت رسولی نہ ہوگی تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور بندے کے منہ پر مارے جائیں گے۔ نسبت رسولی حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی عرس کا مدعا ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ کے بندے اور رسول کا غلام بننا چاہتے ہیں، جمع ہو کر اللہ کی یاد دن رات اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی سیاہ کاری کی وجہ سے سیاہ سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی سے منور ہو جائیں۔ یہ بات بھی ضروری سمجھنے والی ہے کہ عرس کسی صاحب عرس کے ساتھ کیوں مرسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب عرس کے وصال کا وقت اللہ کی رحمت کے جوش کا وقت ہے،
اور اس کی مرکز اللہ کی رحمت کی بارش سے سراب ہوتی ہے۔ ایسی جگہ میں جانا اور ایسے وقت میں حاضر ہونا اور پھر اللہ کی یاد کرنا توبہ کی قبولیت کا خاص ذریعہ ہے، اور اس طرح شامل ہونے والے اللہ کے بندے اور رسول کے غلام بن کر رخصت ہوتے ہیں۔ وہ چلتے زمین پر نظر آتے ہیں لیکن ان کے پاؤں کے نیچے نوری فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ وہ جاتے ویسے نظر آتے ہیں لیکن ان پر نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ساری برکتیں نسبت رسولی کی ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، اور اسی کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی ہے، اور اس دولت کو لے کر آپ واپس جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور اپنی کلام پاک قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی بندگی، اپنی رضا اور اپنے حبیب پاک کا عشق اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کے سارے دکھ غم دور فرما کر خوشیوں مرادوں سے جھولیاں بھر کر واپس کرے۔ خادمین لنگر جنہوں نے مالی اور جانی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے کئی گنا زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ جو اس عرصہ میں فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ صوفی محمد اسحاق جس نے تمام وقت خلوص سے سالہ سال دربار کے دروازے پر کھڑے ہو کر زندگی پیش کی، حاجی خلیفہ دل باغ صاحب جنہوں نے 40 سال لگاتار دربار کی خدمت میں گزارے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔